अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फराज हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जिसमें जस्टिस इजाज़ अनवर साहब और जस्टिस अरशद अली साहब ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल सुने उन्होंने, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं किसी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस ले, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको कलअदम करार दे दिया और बल्ले का जो निशान है वो बहाल कर दिया है। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये तो वक्त बताएगा। और उसी के साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम नून और MQM के हवाले से, कल खबरें चल रही थी कि NA 242 कराची के जो हल्का है वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, जिस पर आज सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा जी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो खबरें हैं वो बिल्कुल उनमें कोई सदाकत नहीं है और NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल ही उम्मीदवार हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें नून लीग के हवाले से, 15 जनवरी से नून लीग ने जो अपने इंतखाबी जलसों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया और मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे, जिसमें उससे हटकर भी मियां नवाज शरीफ साहब 10 से 12 डिवीज़न में जलसे करेंगे। और ये इंतखाबी जो मुहिम है ये मियां साहब की सरबराही में इसका आगाज़ होगा। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ वारिस रज़ा साहब, और उनके साथ सफ़ीना खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। रज़ा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि आज का जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है हाई कोर्ट का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी अहम डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत अहम डेवलपमेंट है ये और बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है। कल आपने, मुझे याद पड़ता है, आपने सवाल पूछा था कि कल क्या होगा अदालत में, तो मैंने कहा था कि कल अदालत में इंसाफ होगा। और आपने पूछा था कि क्या तहरीक इंसाफ को निशान वापस मिल जाएगा, मैंने कहा इंसाफ मिल जाएगा। तो आज तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल गया। और इंसाफ मिलने की जो एक बड़ी वजह, टेक्निकल वजह सामने आई, वो ये आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट के मैंडेट पर सवाल और एतराज उठाया कि जनाब आपका ये नहीं, आप फोरम नहीं है कि आप पूरे मुल्क के लिए ये फैसला करें। तो अब जाहिर है कि आप जिस फोरम के ऊपर आप अदालतें जो होती हैं ना, अदालत में आपकी हम्बल सबमिशन होती है, अदालत में कोई मौला जज बन के जो भी जाता है तो अदालत उसका जो गड्ढासा है वो उससे लेके और उसी के ऊपर इस्तेमाल करके और उसको घर वापस भेज देती है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने मौला जज बनने की कोशिश की और उसके नतीजे में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो गंडासा था वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस्तेमाल हो गया। अब हमारे पास जो इत्तला है अभी तक की, उसमें अकबर एस बाबर साहब का नाम आ रहा है कि वो भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर नजरसानी की, और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे जराए जो हैं वो इत्तला दे रहे हैं कि वो भी जराये के मुताबिक कल इजलास तलब किया और इस पर मेरे ख्याल में डिस्कस करेंगे वो। जी बिल्कुल, तो यानी वो भी इस बात को देख रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अकबर एस बाबर ऑलरेडी इसके ऊपर उनसे मंसूब बयान सामने आ चुका है। तो सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, और दिलचस्प इस हद तक दिलचस्प हो गई है कि इलेक्शन में लोगों की वो दिलचस्पी जो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो चुकी थी, वो बहुत भरपूर तरीके से वापस आ गई है। यानी आज लोगों में एक बड़ा जोशो खरोश नज़र आ रहा है, दफातर में लोगों के अंदर एक इमोशन है, लोगों के अंदर एक एनर्जी है, और जाहिर है वो अपने अपने अंदाज में इस बात पर रद्द अमल दे रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं और जो एक्साइटमेंट है उसका इजहार भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक सब लोगों को यही लग रहा था कि ये इलेक्शन जो है ये गैर यकीनी है, लेकिन आज के इस फैसले के बाद, इससे कतई नज़र के सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस या नहीं जाता और वहां पर क्या फैसला होता है, मैं आज का तबसरा और आज का तज्जिया आज की तारीख में और आज की सूरत हाल पे ही करना पसंद करूंगा। और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के हामियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज में भी, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान से बाहर जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुशी मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसको यानी अर्ली इलेक्ट्रल विक्ट्री करार दिया जा रहा है। बाद सूरतों में इसको भी कहा जा रहा है कि जनाब आज की तारीख में ही वो नतीजा हासिल हो गया है कि जिसके लिए पोलिंग जो है वो सिर्फ 8 फरवरी को अब एक महज रस्मी कार्रवाई रह गई है। तो तहरीक इंसाफ के हामी इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।
اور جو پاکستان میں طاقتور حلقے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت دلچسپی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ آگے کی صورتحال جو ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. وارث صاحب بھی یقیناً بہت سخت موقف اختیار کریں گے آج مجھے لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے وارث صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ آج کا جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو آیا ہے آپ نے بھی سنا دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. تو کیا ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو انتخابی نشان ہے اس کے لیے راہیں جو ہیں ہموار ہو چکی ہیں یا پھر ابھی بھی کچھ امتحانات باقی ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے نا وہ ایک طریقے سے ڈیموکریسی کے لیے اور الیکشن کے لیے اور الیکشن کو شفاف اور صاف بنانے کے لیے یا شکوک و شبہات جو لوگوں کے اذہان میں تھے وہ دور کرنے کے حوالے سے تو کافی اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میرا اور تقریباً ہم تمام کے تمام جو ہمارے شریک کار ہیں ان سب کا یہ کم از کم یہ ضرور تقاضا تھا یا ہماری خواہش تھی کہ جمہوریت کے حوالے سے جو ہے نا کسی کو بھی جو ہے نا الیکشن سے باہر نہیں کیا جانا چاہیے. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ظاہر ہے بلے کے نشان کے حوالے سے ان کو لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں. ٹیکنیکل معاملات یہ ہیں کہ بلے کے حوالے سے جو یہ ہمارے ہاں ہمارے پی ٹی آئی کے جو یوتھیے صاحبان ہیں وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں جیسا کہ رضا صاحب نے کہا اور شادیاں نے بجا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد یہ ہے کہ دیکھیے بلے کا نشان جو ہے نا وہ وابستہ ہے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اصل میں اس پر سوال ہے. وہ پی ٹی آئی والے بڑی کمال مہارت سے اصل کو چھپا کر اور دوسری طرف پر توجہ زیادہ رکھتے ہیں جہاں سے ان کو شہرت ملنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بنیادی طور سے بہت بڑا ایک سوال ہے اور یہ سوال ان کے آئین سے منسلک ہے. اور یہ سوال جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایک اہم بات ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر ایس بابر اور الیکشن کمیشن نے تو ابھی واضح طور سے تو کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے لیکن اکبر ایس بابر نے ضرور یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ضرور جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ہے وہ گو کے میں یہ اس بات کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ گو کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو آنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کی ویلیڈیٹی جو ہے دیکھیں بلے کا نشان اہم نہیں ہے اس کی ویلیڈیٹی بڑی اہم ہے. ویلیڈیٹی جب اہم ہوگی تو رجسٹرڈ ہوگی وہ جماعت. جب ابھی وہ جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے اس بات کو جو ہے نا یوتھیا ٹائپ کے لوگ جو ہے نا نہیں بار بار آپ یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں میں کنڈیم کروں گا. پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یوتھیا یا کوئی اور. اب ہمارے لیے یہ بھی غیر پارلیمانی ہو گیا جو ہمارے جو لوگ استعمال غیر مناسب سا یہ الفاظ ہے. میں اس چیز کو نہیں مطلب کہ سمجھ رہا. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سفینہ صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا کہ آج کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 13 جنوری سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے سٹے لے سکتا ہے اس پر بھی؟ فراز میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہماری ریاست میں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے بالکل ختم کرنا ہے پی ٹی آئی کو تو وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیں گے اور اگر ان کے پلان کچھ اور ہے تو ان کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا. میرے خیال سے ان کو بلے کا نشان ان کے پاس ہی رہے گا. سپریم کورٹ والے تو ویسے ہی نہیں ہٹا سکتے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی عدلیہ عدالت ہے جہاں پر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بٹھا لی ہے کہ آیا ہم اجلاس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہمیں
सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको भी पता है वो किन से मशवरे कर रहे होंगे, किन से बातें कर रहे होंगे कि क्या हमें आगे फर्दर जाना है, और अगर जाना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से भी सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला कर दे तो हमें मजीद जलालत बर्दाश्त करनी पड़े। तो बेहतर है आप हमें अभी से बता दें कि हमने जाना है या नहीं जाना। लेकिन देखिए अकबर एस बाबर PTI साहब को भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जैसे उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दी है कि मैं सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं, जाऊंगा अकबर इसके एस खिलाफ। बाबर तो किसी भी कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से उनका ये जवाब ही गलत है कि वो पीटीआई के ऊपर किसी भी किस्म का कोई सवालिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने इलेक्शन बहुत पार्लिमानी है, मैंने इलेक्शन बहुत पार्लिमानी है, नहीं बहुत पार्लिमानी है। नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा है कि वो जलालत से बचने के लिए। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कहा, मतलब इलेक्शन कमीशन को फिर मतलब के सामना करना पड़े जो पार्लिमानी। जी काट दे, मुझे कोई फर्क नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा सफीना साहबा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट भी वो जाती है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान की अदली अदालत है, और उसके बाद भी वो वापस वो सस्टेन करता है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, तो ये एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ मजीद उंगलियां उठेंगी कि अब तो पाकिस्तान की सबसे जो आला अदलिया है उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। अब अकबर एस बाबर का जो सवाल है वो किसी भी तरह से लेजिटिमेट नहीं है, उनका अपना हक जताना पीटीआई के ऊपर। वो इसलिए कि जितना मैं थोड़ा बहुत आइन और कानून को जानती हूँ, किसी भी पार्टी के ऊपर दावेदार होने के लिए आपको उस पार्टी का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मेंबर होंगे तो ही आप उस पार्टी के ऊपर अपना हक जता सकेंगे, उसके ऊपर कोई चैलेंज कर सकेंगे। तो अकबर एस बाबर वो उसको प्रूफ देना होगा कि वो इतने अरसे से देखें जी वो उनके लीगली मेंबर थे और उनका राइट है। जब वो एक मेंबर ही नहीं है पीटीआई पार्टी के, बानियों में शामिल होंगे तो होंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो चले गए। ऑल ऑफ अ सडन आकर कि ये सिर्फ अकबर एस बाबर जो है वो एक स्टूज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ एक जो तमाशा लगाने के लिए हलकारे, कभी एक को बुलाते हैं कभी दूसरे को बुलाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कानूनी तौर पर वो एक सेकंड में उड़ जाएंगे अकबर एस बाबर का। मतलब आप कह रही हैं कि ये जो फैसला आज हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, ये मुश्किल फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बल्ले का निशान मिलेगा? नहीं, बल्ले का निशान तो अब तो मिल गया, उनके पास है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा। ठीक है जी। रजा सईद साहब, आपके पास आऊँगा कि कल सारा दिन खबरें चलती रही हैं कि MQM और नून लीग के दरमियान जो NA 242 कराची से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो बात वो तय हो गई है जी। MQM रजामंद हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब को हम ये हल्का दे रहे हैं, लेकिन आज अचानक जो सरबराह है MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने तरदीद कर दी है इस बात की, इस खबर की तरदीद कर दी और कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ही 242 से उम्मीदवार होंगे हमारे, और कोई सदाकत नहीं है इन खबरों में। तो क्या मतलब कि क्या ऐसी वजूहात सामने आई हैं? कल सारा दिन खबरें चलती रही और आज उन्होंने तरदीद की है, क्या उनकी वाकई में ही कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई या फिर यू टर्न ले लिया गया है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कल हमने बड़ी तफसील से इस मौजू पे बात की थी, तज्जिया भी किया था, और हमारे कुछ दोस्तों ने MQM से जिनका ताल्लुक है उन्होंने हमें आज ये खुद राब्ता करके बताया कि जनाब आपने जो कल तज्जिया किया है 242 के ऊपर, तो इसमें तो हमारी पार्टी ने तो ये फैसला नहीं किया, आपकी खबर जो थी वो दुरुस्त नहीं है। तो और फिर उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि कन्वीनर हैं MQM के, उनका जो स्टेटमेंट है वो भी हमसे शेयर किया। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा मुख्तलिफ एंगल से आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक होती है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर शेयर्स की कीमतें जो हैं वो कभी किसी की ऊपर होती हैं, कभी किसी की नीचे होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये फर्जी है, ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल की है। आज सुबह एक बहुत अहम बात जिसका हमने जिक्र नहीं किया, वो ये कि आज सुबह तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में से विड्रॉ की अपनी वो एप्लीकेशन के जिसका ताल्लुक उस फैसले से था जो चंद घंटों के बाद पेशावर हाई कोर्ट से आया। अब इसके ऊपर जो तबसरा करने वाले हैं उनका कहना यह था कि पीटीआई को कोई यकीन दहानी मिली है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से फेवरेबल जवाब मिल जाएगा, फेवरेबल फैसला मिल जाएगा, तभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन को विड्रॉ किया है। तो अच्छा, अब अगर आप इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बयान को भी उसके साथ जोड़ लें तो फिर आपको ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान और किसी एक के शेयर ऊपर जाने और किसी एक के शेयर नीचे आने का जो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने में मदद मिल सकती है।
میں یہ صرف قیاس آرائی ہے, میں بالکل یہ بات وثوق سے نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, لیکن یہ ایک پہلو ہے. ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہو کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کافی وولیٹائل ہے اور کافی تغیر پذیر ہے صورتحال. پی ٹی آئی کو بلہ مل جانے کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ کسی اور ٹون میں ہوگا, کسی اور ڈائریکشن میں ہوگا. اور ایسے میں ایم کیو ایم جیسی جماعت کے جس کے پاس محدود سیٹیں ہوتی ہیں اور جو عام طور سے کولیشن پارٹنر بننے کو ترجیح دیتی ہے کسی بھی اکثریتی جماعت کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی لگا ہوگا کہ انہیں اپنے کارڈز کو دوبارہ اپنے سینے کے قریب کر لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے نتائج کا. تو اس حوالے سے جو کنسیشنز ہیں وہ وڈرا بھی ہو سکتے ہیں, مجھے حیرت نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے وارث راز صاحب, آپ کے پاس آؤں گا. کل آپ نے کہا کہ مجھے کل رات ہی خبر مل گئی تھی کہ جو سیٹ ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکی ہے, اور اس حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اچانک پھر کیا ہوا, یہ یو ٹرن لے لیا گیا ہے یا پھر واقعی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ کی خبر تو پکی ہوتی ہے, آپ کو کہاں سے پتہ چلا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹ ہو چکی ہے؟ نہیں, بہت اچھا آپ نے کہا. میں اس کے ایک اہم پہلو کی طرف جو ہے, جس طریقے سے رضا صاحب نے تو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بہت واضح طور سے بہت ساری چیزیں کہہ بھی دی اور نہیں بھی کہی, میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف اب آنا چاہتا ہوں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بالکل کنفرم تھا, بالکل کنفرم تھا. بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 3 دھڑے ایم کیو ایم پاکستان میں بن چکی تھی. ایک فاروق ستار کا تھا, ایک مصطفیٰ کمال کا تھا, اور پھر ان 3 دھڑوں کو ملایا گیا. اچھا, مصطفیٰ کمال کے کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے ان سے کنسنٹ لیا گیا, انہوں نے کنسنٹ دیا, اوکے کیا, ان کو آفر کی گئی, انہوں نے اس کو اوکے کیا. پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اور ان کے جو قائم خانی صاحب ہیں, جو غالباً مجھے ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آ جائے گا, انہوں نے اپنے طور سے یعنی پارٹی ود ان پارٹی ایک میٹنگ کی. اور ایک بات اور بہت اہم بتاؤں تمام ناظرین کے لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان کراچی خاص طور سے یہاں پر جو متحرک جو کر رہا ہے, یعنی کارکنان کو یا ان کو دھونس و دھمکی کے تحت کارکنان کی آمد کو یقینی بنانے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال کا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, بہت زیادہ جانیے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو دھونس و دھمکی سے کارکنان کو حاضری لگوانے والا اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے والا, ان کو مجبور کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال کا. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اور ان کے پورے گروپ نے پارٹی ود ان پارٹی بھی جو ہے نا اپنی ایک حیثیت جو ہے نا وہ قائم کر رکھی ہے. اب اس مرحلے پر جو ہے نا ایم کیو ایم پاکستان اگر اس معاملے کو اوکے کر دیتی, جیسے کہ اس نے اوکے کر دیا تھا, تو وہاں سے جو ہے نا ایم کیو ایم پاکستان کے بکھرنے کے یا منتشر ہونے کے امکانات بہت زیادہ واضح ہو جاتے. تو لہٰذا انہوں نے بنیادی طور سے معذرت تو شہباز شریف سے معذرت کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر لگا بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کو ہی منتشر کر دیں. تو یہ بہت اس کا اہم پہلو. ٹھیک ہے وارث صاحب, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ان وی ٹاک. ناظرین, جیسے وارث صاحب نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کے درمیان اور پاکستان مسلم یونین کے درمیان سیٹ ایڈجسٹ ہو چکی تھی, لیکن اچانک پتہ نہیں ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے. سفینہ صاحبہ, آپ کے پاس آؤں گا کہ وارث صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم اس وقت 3 دھڑوں میں پر مشتمل ہے, فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال اور جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل رات مجھے کنفرم ہو چکا تھا کہ جو سیٹ ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکی ہے, لیکن پھر اچانک یو ٹرن کیوں لیا گیا, یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رضا صاحب اور وارث صاحب کے سورسز کو چیلنج نہیں کیا تھا, میں نے ہیڈ گو کیا تھا, لیکن ساتھ میں نے اپنی ریزرویشنز, اپنی اوپینین رکھی تھی
کہ میں कैसे नहीं देख रही इस चीज को आगे कंटिन्यू होते हुए, क्योंकि उसके सर्टन जो है वजूहात हो सकती हैं। एमक्यूएम जो है वो बिना किसी की अप्रूवल के किसी को हाँ नहीं कर सकती, और अगर उन्होंने हाँ कर भी दी थी तो हो सकता है कहीं और से उनको इशारा मिल गया हो, उन्होंने बदलती हुई हवाओं का रुख देख लिया हो, पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाना, ये बहुत सारे इशारे हैं। और एमक्यूएम तो हमें पता ही है, वो तो है ही हमारे इतने काबिल और ज़हीन एक वाहिद ऐसी जमात है जो जब चाहे आपके भरपूर तरीके से आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और ऐसी ऐसी दलीलें पेश करेंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे। और जब उन्होंने आपको छोड़ना तो एक दलील ऐसी देंगे कि आप जबरदस्त होंगे और वो साइड पे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ये इंडोर्समेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी हवाएं तेज चली तो एमक्यूएम का रुख जो है वो चेंज हो जाएगा। और जरदारी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध में पंजाब का कोई शख्स जो है वो भी स्पेशली शरीफों का वो आके यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करे। और वैसे भी शहबाज शरीफ अगर कराची में जाते हैं और एमक्यूएम अपनी इतनी बड़ी सीट सैक्रिफाइस कर देती है तो एमक्यूएम का वजूद फ्यूचर में खतरे में पड़ जाता, क्योंकि वहां तो शरीफ फिर अपना धाक बिठा लेते, वो कोई मेट्रो चलाते, कोई बस चलाते, तो वो उनकी सियासत फिर एमक्यूएम की कहां जाती। तो बहुत सारे सवालात थे कि क्या मैंने इसीलिए कहा कि अगर एमक्यूएम ने ऐसा किया है तो वो अपने हाथों से अपनी सियासत खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे कदावर शख्सियत को आप अपनी सीट दे के उसको जगह दे रहे हैं, मतलब उनकी जो है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो वो तो छा जाते वहां पर जाके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और जरदारी साहब भी कभी भी नहीं चाहते, वो भी जोड़ तोड़ के बड़े बाहर है। और फिर बड़ी सरकार से भी इशारे, फिर पेशावर हाई कोर्ट से कुछ सवालात, कुछ निशानदेहियां जो नजर आ रही थी, तो वो फिर एमक्यूएम वालों ने सोचा कि जैसे रजा साहब ने कहा, उन्होंने सोचा वापस अपने कार्ड इकट्ठे करो, रैप अप करो और अपने पॉकेट में डालो, वक्त के मुताबिक दोबारा निकालेंगे। तो ये नहीं, तो अगर ये चीज़ें हम देखें तो इसका मतलब ये भी इशारा मिलता है कि जो दूसरी सीट जो एडजस्ट हुई है एमक्यूएम के साथ, वो भी फिर यू टर्न हो जाएगा, या फिर NA 242 से नून लीग है जो है वो थोड़ी लचक दिखाएगी। मुझे नून लीग का पंजाब में खतरा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, वो डैमेज होती हुई नजर आएगी। तो वो सिंध में, मैंने जैसे कल भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि सिंध में 10-11 सीटें निकाल पाना, वो मैंने कहा था कि कोई थोड़ी सी 1-2 भी सीटें निकाल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब में पीएमएलएन की बहुत पतली हालत है। आप जेन्युइन आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि शायद मैं उनको क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो गलत बयानी। अरे मैंने आबद शेर अली की फुटेज देखी है कैंपेन करते हुए की, गनमैन साथ लिए हुए हैं और 4 लोग उनके साथ हैं, 4 लोग फैसलाबाद के शरीफ फैमिली का रिश्तेदार है वो, और वो कोई नहीं है उनके आसपास। तो ये अगर हार जाएंगे तो फिर शरीफ फैमिली कहेगी हमें धांधली से हरवाया गया, और फिर अगर जीत जाएंगे तो भी सवालिया निशान होंगे कि फैसलाबाद की आवाम जो है उनसे डिस्कनेक्ट है, तो वो जीत कैसे गए। और अगर हार गए तो फिर शरीफ फैमिली को ये हजम नहीं होगा। तो बहुत सारी रियलिटी है, वो हार्श रियलिटी है। हमें पीटीआई अच्छी लगे बुरी लगे, पीटीआई का डंका बज रहा है। तो हमारी रियासत को बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन में जीते रियासत के, अब तो खैर कोई भी माई का लाल नहीं खड़ा होने की जरूरत करेगा, तो पाकिस्तान की रियासत के साथ सब यूनाइटेड होके चले, जो भी हुकूमत बनाए कौमी हुकूमत बनाए, लेकिन बी यूनाइटेड। पाकिस्तान के लिए सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा और अवाम जो है उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मेरा तो ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है। ठीक है जी, रजा सिंह साहब आपके पास आऊँगा कि नून लीग ने 15 जनवरी से अपने जो इंतखाबी जलसों का है वो आगाज़ कर दिया है, और मियाँ साहब की सरबराही में ये इंतखाबी मुहिम है जो चलेगी। तो ये तासर दिया जाता था पहले जब मियाँ साहब लंदन में थे, तो ये कहा जाता था कि अगर नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हम इंतखाबी मुहिम चलाएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। तो क्या अब मतलब क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये कारगर साबित होगा मुस्लिम लीग नून के लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम 2 तरह से होता है। एक मोमेंटम वो होता है जो आप खुद बनाते हैं और आपकी अपनी प्लान का, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी का और आपके अपने बनाए हुए सेट किए हुए गोल्स का मोमेंटम होता है। और एक मोमेंटम वो होता है कि आप मौसम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप दूसरे की मूव पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप माहौल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि जी अगर सर्दी का मौसम होगा तो गर्म कपड़े पहन लेंगे, गर्मी होगी तो पतले कपड़े पहन लेंगे, अगर बारिश हो गई तो छतरी उठा लेंगे। तो ये इस वक्त नून लीग की जो हिकमत अमली है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है ना वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि जी बिल्कुल वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ फैसलों का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाद में कोई हिकमत अमली बनाई जाए। बिल्कुल, अदालत जो है वो क्या रिलीफ किसको देगी, अदालत किसको पाबंद करेगी, किसको सजा देगी, इन चीजों पे नून लीग का इन्हिसार ज्यादा नजर आ रहा है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि जो पब्लिक
کے اندر پینیٹریشن ہونی چاہیے, جو پبلک کے اندر میسیجنگ ہونی چاہیے, جو پبلک کے اندر کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اس میں ایک ڈیسیشن پیرالیسس ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سکتہ طاری ہوا ہے اور فیصلہ سازی نہیں ہو رہی ہے, اور جو ڈیسیشن پیرالیسس ہے. اب آج بھی جیسے 15 جنوری کی بات کر دی گئی ہے, تو بھائی کیوں 15 جنوری کا مطلب ہے کہ 5 دن کی بات آپ نے, 5 دن تک کیا ہوگا, آج 10 تاریخ ہے, 5 دن تک کیوں, 5 دن تک کچھ نہیں ہوگا. 15 جنوری کو ایسا کیا ہو جائے گا کہ جس کے بعد جلسہ کرنے سے کوئی کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی؟ کیا کوئی ذائچہ بنا کے چل رہا ہے, کیا کوئی جادو تعویذ کر کے چل رہا ہے, کیا کس قسم کی اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں؟ تو اگر اسٹریٹجی بتا کے کیا جائے کہ جی ہم 15 سے اس لیے کریں گے کہ جی 15 کے بعد یہ فیوریبلٹی آ جائے گی, 15 تاریخ کو ہو سکتا ہے دھوپ نکلنا شروع ہو جائے, اس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک کمزور قسم کی وکٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کی علامت کے طور پر نظر آ رہی ہے صورتحال. ویکنس ہے اس کے اندر, سوائے کمزوری کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر, اور یقیناً اس کا براہ راست اور مستقل اور پرماننٹ قسم کا بینیفٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے مخالفین کو, جس میں سر فہرست پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو ابھی تک کوئی کمپین بھی نہیں کر رہی. ان کے پاس ایسے لگ رہا ہے جیسے وکلا کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو انتخابی مہم کا آغاز کر سکے. نہیں دیکھیں, آج جو ان کو فیصلہ ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے, اس فیصلے کو ان کے حامی اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے 8 فروری کا الیکشن جیت لیا, اس لیول پہ وہ خوشی منا رہے ہیں. اچھا, اب یہ بلے کے نشان کے ساتھ, اکیلا بلے کا نشان میٹر نہیں کرتا, معاملات اور بھی بہت ہوتے ہیں. وارث صاحب آپ کے پاس آؤں گا. جیسے رضا صاحب نے فرمایا کہ نون لیگ جو ہے اس وقت سست روی کا شکار ہے, وہ ابھی بھی چاروں طرف دیکھ رہی ہے, کچھ فیصلے ہوں, چلیں فرض کریں بلے کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی فیصلہ ہو, پھر بعد میں ہم کوئی اسٹریٹجی اپنائیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو کیوں دیر کی جا رہی ہے؟ مطلب کہ 15 تاریخ کا ٹائم دے دیا گیا, 15 تاریخ سے جلسوں کا آغاز ہوگا. میں بالکل اس کو ایسے نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی, ہر پارٹی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے چل رہے ہیں, اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اچھا, اب بات پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں ایک تصویر دکھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کسی نے آج تک یہ سوال کیا کہ پی ٹی آئی نے کیوں مہم نہیں شروع کی, کیوں نہیں مہم شروع کر رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو وہ عدالتوں میں پھر رہے ہیں, عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, بس کبھی ادھر, کبھی پشاور, کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, گویا کہ ان کے پاس کوئی جواز ہے کہ بھئی ہم یہ جواز ہے, تو ان کے پاس بھی جواز ہے. جواز یہ ہے کہ دیکھیے, ابھی کل یا پرسوں ہی ان کے فیصلے کا جو ہے اعلان ہوا ہے. آج ان کی کاغذاتی نامزدگی منظور ہوئے, گویا کہ آج 9 تاریخ ہے, غالباً 8 ہے, 9 یا 10 ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر 13 تک جو ہے نا فائنلائزیشن ہوگی, لسٹوں کی فائنلائزیشن جو ہے نا وہ 13 تاریخ کو ہوگی. تو ایک دن کے بعد 15 سے انہوں نے 60 سے زیادہ جلسے کرنے پورے ملک میں, 60 سے زیادہ جلسے کرنے, اور 2 ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں. یعنی نواز شریف 17 سے جلسوں سے خطاب کریں گے, اور 15 سے جو ہے نا ایک یعنی مریم نواز شروع کریں گے, شہباز شریف اور مریم نواز شروع کریں گے. تو اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ رضا صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ شاید کہ ان کا یہ خیال ہو, لیکن میرا اپنا خیال نہیں ہے. وہ ان کی اپنی پارٹی پالیٹکس ہے, اور وہ پارٹی. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ کیوں میٹر کر رہی ہے؟ یعنی ہمارے ہاں مسلسل میں دیکھ رہا ہوں 15 روز سے کہ بھئی وہ نون لیگ تحریک شروع نہیں کر رہی, نون لیگ انتخابی مہم شروع نہیں کر رہی, نون لیگ یہ نہیں کر رہی. بھائی کیا اس کا مطلب, یا تو آپ یہ مان لینا کہ نون لیگ میٹر کرتی ہے, اور جب میٹر کرتی ہے کوئی چیز وہی ڈسکس ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس ڈسکشن سے جو ہے نا, وہ چونکہ آپ کو نہیں کچھ مل رہا ان کے خلاف, لہذا آپ نے یہ ڈسکشن شروع کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام چیزوں سے جب آزاد ہو چکے ہیں اور آزاد ہو جائیں گے, کل ان کا اعلان ہو جائے گا تمام سیٹوں کا, کل یا پرسوں, اس کے بعد وہ اپنی مہم شروع کر دیں گے. اس میں گھبرانے سے کی, یا اس میں اتنا مایوس ہونے کی, یا اتنا تجزیہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سفینہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ جیسے وارث صاحب نے فرمایا کہ ملک بھر میں 60 سے زائد جلسے ہوں گے، جو کہ بڑی تعداد ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ جو انتخابی مہم ہے اس کو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کیسے بیٹ کرے گی؟ فرانس میں پہلے دن جب میاں صاحب کا پہلا جلسہ ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم پانی کی طرح بہا سکے تھے. تو مجھے ڈانٹا تھا وارث صاحب نے، یہ کیا بات ہوئی کہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. نہیں، پی ایم ایل پیسے این والی کی بات نہیں ہے، اس دن بھی وارث صاحب نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا. ہاں لیکن میں اپنی جو نیکسٹ بات بتانے لگی ہوں وہ یہی ہے کہ یہی اسٹریٹجی تھی. پہلے تو سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی ذات کے بعد کسی کو اتنی پریفر کرنے کی الاؤ ہی نہیں کیا کہ جب تک میں اہل نہیں ہوا تک کوئی جرت نہ کرے پاکستان کے اندر الیکشن کرنے کی یا کمپین کرنے کی. یہ سوچ بھی نہیں جانی چاہیے کہ میرے بغیر تم لوگ الیکشن کمپین کر سکو گے یا الیکشن کروانے کے لیے بھی ریڈی ہو. تو میاں صاحب کی وہ ایک جو جس کو بولتے ہیں آمرانہ سوچ کی عکاسی اسٹیمپ لگا دی گئی ہے اس چیز کے اوپر کہ میاں صاحب کو اپنے بعد کوئی دوسرا شخص نظر ہی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن 15 کے بعد ہی کیوں انہوں نے کرنے کی سوچی، کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر جو رفٹ ابھی آپ کو بہت واضح نظر آئے گا جب یہ ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے. جیسے ہمارے وہ ایک ہے جو جہاں ایاز صادق کے مقابلے میں ایک اور پی ایم ایل این کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ روہیل اصغر. ہاں روہیل اصغر، اور میرے سورسز نے کنفرم کر دیا ہوا ہے کہ ایاز صادق کو وہاں ٹکٹ ملے گی. لیکن وہاں پہ روہیل اصغر صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملی تو میں آزاد لڑوں گا الیکشن. تھینک یو ویری مچ. تو بہت سارے فساد جو ہے پی ایم ایل این کے اندر ہے. آپ میری بات سے اتفاق کریں انکار کریں، مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹکٹس دینے میں بہت زیادہ، پہلے پی ایم ایل این شین جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی تھی الیکشن میں ٹکٹ دینے کی وجہ سے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے والد ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے فل فلیج اس چیز کو لیڈ کیا اور جہاں جہاں ان کو اچھا لگ رہا تھا انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دی ہے. اب یہ جو انٹرنل حلقے ہیں، میرے سورسز نے یہ بتایا کہ شہباز شریف کیمپ کہہ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہار گئے تو جناب اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ مریم نواز کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے ٹکٹ دی. میرا آگے سے یہ کہنا تھا کہ سوری اب اٹس ٹو لیٹ. اب شہباز شریف یہ والی پرانی گیم نہیں چلا سکیں گے کہ مریم نواز نے ٹکٹ دیے تھے یا نواز نے ٹکٹ دیے تھے تو وہ ہار گئے. اب اس کا خمیازہ شہباز شریف کو بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ پارٹی کا ایک جو کیا کہتے ہیں نا انٹرنلی ڈیسیژن کی وجہ سے اگر پوری پارٹی کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ تینوں لیڈرشپ کو بھگتنا پڑے گا. اس میں یہ پھر حمزہ یا شہباز شریف یہ کہہ کے نہیں نکل سکیں گے کہ یہ باپ بیٹی کا فیصلہ تھا، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کو بھگتنا پڑے گا. رہی بات 15 کی، پی ایم ایل این بہت زیادہ ہیزیٹیشن کا شکار ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ ان کے خطرہ جو ہے ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ عوامی صورت میں، وہ لوگوں سے خوف زدہ ہے. اور 15 کے بعد کی بچے اسٹرالوجی وائز میں بتا دوں 20 سے تو عمران خان کا ستارہ جو ہے وہ بڑا طاقتور ہو رہا ہے. تو 15 سے 5-4 دن میں کون سے ایسے تجربے کر لیں گے تو 20 سے تو عمران خان کا ستارہ ویسے ہی اوپر جا رہا ہے. وہ کیسے جا رہا ہے ستارہ اوپر؟ پلوٹو جو تھا وہ ستارہ 2008 سے تھا تو وہ ہٹ رہا ہے 20 جنوری سے. تو عمران خان کے جب ہٹ جائے گا تو اس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو پائے گی، ریت کے ذرے کی طرح سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جو کھڑے تھے. میں نے لاسٹ ایئر بھی ویسے کہا تھا کہ نومبر سے آن ورڈ عمران خان کے لیے پرابلمز ہیں تو وہ پورا سال اسی میں رہا. اب تو وہ ہٹ رہی ہیں دیواریں. عمران بے شک جیل میں ہے لیکن وہ جیل میں رہ کے بھی بہت طاقتور ہوگا. پی ٹی آئی کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. ٹھیک ہے جی، رضا صاحب آپ کے پاس آؤں گا، پروگرام کا ٹائم بھی شارٹ ہے. آپ سے پوچھوں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی بہت پیچھے ہے، مطلب کہ اس حوالے سے کوئی ایکٹیو نہیں ہے. ان کے وکلاء جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وکلاء کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو انتخابی مہم کا آغاز کر سکے، یا پھر وہ اسی بات پہ ہی خوش ہیں کہ جی ہم بلے کا نشان مل گیا بس ہم اسی کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ تو کیا یہ کافی ہوگا بلے کا نشان ہی؟ نہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا. دیکھیں، ایک دکاندار ہوتا ہے جس کا سودا پہلے سے بکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دکاندار وہ ہوتا ہے جو اپنا سودا سجا کے بیٹھتا ہے، اس کو صاف ستھرا کر کے ریپنگ کر کے چمک لائٹیں شائٹیں جلا کے بیٹھتا ہے کہ گاہک آئے گا اور سودا خریدے گا. پی ٹی آئی اس وقت اس دکاندار کی طرح ہے کہ جس کا سودا آلریڈی بک چکا ہے، لوگوں نے وعدے پہ سودا خرید لیا ہے، تو اس لیے اب ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کی دکان کب سجے گی اور اس پہ لائٹیں کون سی لگیں گی. وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. اور جو مطلب جیسے لطیف کھوسا صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری جو کمپین ہے یہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہی تو نہیں. یہ ان کا جو گمان ہے وہ یہی گمان ہے کہ ان کا سودا بکا ہوا ہے آلریڈی، اس لیے ان کو
تو ان کے خیال سے تو انہیں 8 کی صبح کو لوگوں نے جانا ہے گھروں سے نکل کے، اور جو بھی انتخابی نشان ان کا ہونا ہے اس کے اوپر ٹھپا لگا کے آ جانا ہے. یہ ان کا تو یہ گمان ان کا یہ ہے. اب یہ گمان کتنا پورا ہوتا ہے اور کتنا یہ گمان ان کا نہیں ہو پورا سکتا ہوتا. ہے، لیکن وارث صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ الیکشن ڈے پر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ہم گاؤں مطلب کہ مختلف علاقوں میں لوگوں کو گھروں سے لانا پڑتا ہے ووٹنگ کے لیے، تو ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائیں گے تو پھر کیا یہ گمان ہی رہ جائیں گے پھر تو؟ بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے فراز. میں یہی ابھی کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ووٹ کو جو ہے نا بیلٹ بیکس میں پہنچانا یہ ایک سائنس ہے، بالکل. اور اس سائنس سے جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا تحریک انصاف جو ہے نا وہ بالکل نابلد ہے، بلکہ اس کو ککھ نہیں پتا کہ ووٹر کو ووٹ، چونکہ انہوں نے ووٹ ڈلوایا ہی نہیں کبھی. ان کو تو سلیکٹ کیا گیا، ان کے تو سلیکٹر موجود تھے، تو انہوں نے تو کبھی یہ پریکٹس ہی نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی الیکشن کی پریکٹس کی. تو بات یہ ہے کہ وہ لاڈلے پنا جو تھا وہ ان کو گمان میں رکھنے کا جو ایک اور خوش فہمی میں رکھنے کا جو ان کا فلسفہ تھا وہ اب تک اس سے چمٹے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ رضا صاحب کا گمان بھی سلامت رہے اور ان کی شکست بھی یقینی ہو جائے. انشاءاللہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے سفینہ خان صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ کیونکہ دیکھیے وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ رضا صاحب کا جو ہے گمان وہ بھی سلامت رہے، اور دوسری طرف یہ اسٹریٹجی تو ہوتی ہے نا، مطلب کہ کسی بھی جگہ پر ووٹنگ کے لیے ووٹر کو لانا پڑتا ہے. دیکھیں پاکستان میں عمران خان نے بہت سارے میتھ کو توڑا ہے. پہلے پاکستان کے اندر لوگوں کو نکالا جاتا تھا، لوگ جشن مناتے تھے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کو ووٹر اور سپورٹر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کو کسی نے زبردستی نہیں لایا. جمہوری ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ ووٹر خود اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچتا ہے، وہاں جا کے ووٹ ڈالتا ہے. یہ ہوتا ہے جمہوری ملکوں کے اندر. پاکستان کے اندر زور زبردستی لانے کا ایک کانسیپٹ تھا، بریانی دے دی، چکن کھلا دیا، پیسے دے دیے، ووٹر کو اٹھا. پاکستان کے اندر اس دفعہ وہ مت بھی ٹوٹنے جا رہی ہے. لوگ اپنی ڈیٹرمنٹ سے نکلیں گے گھروں سے اور جا کر ووٹ بھی ڈالیں گے. اب پاکستان میں زور زبردستی سے لائے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے اور اپنی مرضی سے پولنگ سٹیشن تک پہنچی ہوئی پاکستان کی عوام بھی نظر آئی. تو وہ مت بھی مطلب میں کہ اس کو بڑا پاکستان تحریک پازیٹو انصاف کو کوئی بھی اپنے کارکن جو ہیں متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام خود جائے گی ووٹ ڈالنے. بالکل خود جائے گی. میں بلکہ اس کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا اچھا شگن سمجھوں گی کہ پاکستان میں وہ روایت ختم ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اب بہت لوگوں کو شکریہ. گاڑیوں میں جان. پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.